نہایت ہی قابل احترام محترم راجہ بشارت صاحب، آج بیگم صفدر امان صاحبہ نے نون لیگ کی اور آل شریف کی اور اپنے والد محترم کی اعلیٰ اور عرفہ روایات، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ حملہ، عدالتی اداروں پہ حملہ، ریاستی اداروں پہ حملہ، یہ ان کی اعلیٰ اور عرفہ روایات تھی جو 1998 کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی صورت میں ان کے سینے پہ اور ان کے ماتھے پہ کلنک کا ٹکہ کے طور پہ سجی۔ آج انہوں نے وہ کلنک کا ٹکہ دوبارہ اپنے سینے پہ سجایا، اپنے ماتھے پہ سجایا، اور 20 سال کی، جیسے راجہ بشارت صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ نیب کو قیام ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، پہلی دفعہ کسی نے نیب کے دفتر پہ، ادارے پہ حملہ کیا، اس کے شیشے توڑے، اس کے جناب انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے خاندان کی اور اپنی پارٹی کی اعلیٰ اور عرفہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ والا کارنامہ سے انجام دیا۔ دوسرا، بیگم صفدر امان صاحبہ نے آج اپنے چاچا شہباز شریف صاحب کی اور اپنے کزن حمزہ شہباز صاحب کی سیاست کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کی اور اپنے سیاست کی پیٹھ پہ جو چھرا گھونپا گیا تھا، ان کی انٹرنل خاندان کی پالیٹکس، اس کا بدلہ لینے کے لیے آج اس نے کہا نہ کھیلوں گی، نہ کھیلنے دوں گی، نہ کھیلیں گے، نہ کھیلیں جائیں گے۔ آج انہوں نے نون لیگ کی سیاست کا، کہ جو اس وقت نون لیگ ان کے چچا اور ان کے کزن جو ہے وہ باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی قیادت میں، آج اس نون لیگ کی سیاست کا بھی جو بنایا گیا تھا جنازہ، وہ بھی انہوں نے آج نکال دیا، اور اس سیاسی جنازے کا سارا منظرنامہ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے 3 سے 4 گھنٹے لائیو دکھایا ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر بریک کر رہا ہوں۔ کل رات کو 10 لاکھ روپیہ جاتی عمرہ رائیونڈ میں تقسیم کیا گیا، 10 لاکھ روپیہ۔ پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپیہ دیا گیا، اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا، اس کو 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا۔ ادھار پہ کام کرنے کو کوئی کارکن تیار نہیں ہوا۔ انہوں نے پورے پنجاب سے منتیں ترلے کر کے بیگم صفدر امان صاحبہ نے 8 دن کی پلاننگ کر کے بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کی۔ کل تک جو ہے وہ ان کو 25، 30، 40 جو ہمیشہ آتے تھے، اس سے زیادہ کی جنا کسی نے یقین دہانی نہیں کرائی۔ تو کل پرویز رشید صاحب نے ان کو نئی اسٹریٹجی دی، جو ان کے اتالیق بھی ہیں، ان کے انسٹرکٹر بھی ہیں، ان کو لکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جتلاتے ہیں کہ ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، عدالتی اداروں کے خلاف کس طرح پلے کرنا ہے، کیا باتیں کرنی ہے، کس طرح جھوٹ بولنا ہے، کس طرح گوئبلز کی سیاست کرنی ہے، کس طرح میکاولی کی سیاست کرنی ہے، کس طرح چانکیا کی سیاست کرنی ہے، کس طرح سفید جھوٹ بولنا ہے، کس طرح کالا جھوٹ بولنا ہے۔ ان پرویز رشید صاحب نے ان کو کہا کہ جناب حسب سابق، جس طرح آپ کے ابا جی اور ہمارے لیڈر جو ہے وہ پیسے کے سر پہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچے، اور آپ بھی تو پیسے کا استعمال کریں۔ کارکن جو ہے وہ اب نظریاتی طور پہ آپ کے سارے کرتوت جان چکا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں نیب نے اور موجودہ حکومت کی آزادانہ جو پروسیکیوشن کا ماحول اور احتساب کا ماحول دیا، اس کے بعد آپ کے پلے میں ٹکے آنے کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ ورکر کی جناب ذہنوں میں، نہ کسی دوسرے نمبر کے اور تیسرے نمبر کی قیادت کے جناب ذہنوں میں آپ کی کوئی عزت ہے۔ آپ پیسہ استعمال کریں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ کل پھر 10 لاکھ روپے انہوں نے تقسیم کیا، اور مشکل سے 200 بندہ پورے پنجاب سے اکٹھا کر کے وہاں سے اس طرح نکلے جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو نکلتی ہے، بالکل اسی طرح کرپشن کے الزام میں تمہیں بلایا گیا ہے، تمہیں 2 ایکڑ زمین، اور اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں اپنے منہ سے آج تسلیم کر رہی ہیں پریس کانفرنس کر کے، میں نے تو جائز طریقے سے یہ زمین میرے نام ہے۔ یقین جانے ان کی جگہ کوئی دنیا کے کسی خطے، دنیا کے کسی ملک، دنیا کے کسی فرقے، عقیدے، مذہب، سوچ، فکر کا کوئی فرد ہوتا تو وہ شرم کے مارے آج پریس کانفرنس نہ کرتا، کیونکہ انہی کا کلپ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں میری جناب لندن کی جائیدادیں؟ لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ آج اپنے منہ سے 200 ایکڑ زمین کی انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ میری حق حلال کی، جائز کی یہ جناب زمین ہے۔ یہ ان 20 اور سینکڑوں جائیدادوں میں سے ایک جائیداد ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی فیملی سمیت
2 نمبری کر کے اپنے اقتدار کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے نام کروایا تھا، اس کے لیے بلایا گیا. لیکن افسوس کا مقام ہے، وہ کہتے ہیں حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. ان کو پچھلے 4-5 سالوں میں اپنے خاندان کی عزت، اپنے والد صاحب کی عزت، اپنے خاندان کی سیاست، اپنے والد صاحب کی سیاست، اپنے خاندان کا کاروبار، اپنے والد صاحب کا کاروبار، اپنا کاروبار، سارا کچھ تباہ و برباد کروا لیا. کس وجہ سے؟ میرا ذاتی یہ نظریہ نہیں ہے، یہ ہر اہل فکر اور ہر اہل دانش کا یہ کہنا ہے کہ آل شریف کی سیاست، آل شریف کا کاروبار، آل شریف کا اقتدار، آل شریف کی عزت، آل شریف کا وقار اگر سب کا جنازہ نکلا ہے تو سنگل ایک بیگم صفدر امان صاحبہ کی وجہ سے. ان کی نیگیٹو پرسنالٹی، ان کی نیگیٹو شخصیت، ان کی نیگیٹو اپروچ، ان کی نیگیٹو سکول آف تھاٹ، ان کا نیگیٹو ملک کی ریاست، ریاستی اداروں، عدالتی اداروں کے خلاف ان کی سوچ اور فکر، اور پھر ان کے نیگیٹو اتالیق اور انسٹرکٹر محمود خانہ چکزئی اور پرویز رشید کی طرح کے ان لوگوں کی وجہ سے ان کی بیگم صفدر امان صاحبہ کی ساری منفی طرز عمل کی وجہ سے آج ان کا خاندان اس نتیجے پہ پہنچا. لیکن افسوس کا مقام ہے بیگم صفدر امان صاحبہ نے آج اپنے اس منفی طرز عمل کو زندہ رکھا، تابندہ رکھا، اور پاکستان کے ایک ریاستی اور آئینی ادارے کے خلاف اس قسم کا جو آج انہوں نے حملہ کیا وہ قابل مذمت ہے. پھر دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ، ساری دنیا نے دیکھا 3 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں میڈیا نے ایک چیز بیان کر دی، کس طریقے سے ڈبل کیبنز کے اندر، پراڈوز کے اندر بوریاں اور جناب شاپر بھر کے پتھر لائے گئے. اور میں نے آپ کے سامنے یہ ڈسکلوز کر دیا 25,000 روپیہ اور لاکھ روپیہ فی کا تقسیم کر کے. خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں اور ان کی ترجمان بیگم جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کہ جناب بیگم صفدر امان صاحبہ تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے کافی پی رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. آج 11 اگست کی گرمی اور برسات کا موسم، ورکر باہر کھڑا ہے، گرمی میں کھچل خوار ہو رہا ہے، یہ لیڈر بنتی ہیں، آج ان کی لیڈرشپ بھی ایکسپوز ہوئی ہے. یہ ٹھنڈی گاڑی کے اندر بیٹھ کے کافی پی رہی ہیں اور باہر کارکن جو ہے نا مارے کھا رہے ہیں ان کے کہنے پہ. باہر کارکن ان کے کہنے کے اوپر لاٹھی چارج اگر سپوز یہ کہتے ہیں تو لاٹھی چارج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. باہر کارکن جو ہے وہ تخریب کاریاں کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ، باہر کارکن ان کے کہنے پہ شرط پسندیاں کر رہا ہے، باہر ان کے کہنے پہ کارکن جو ہے وہ لا لیسنس کا ماحول کریٹ کر رہا ہے. اور یہ موصوفہ اپنی گاڑی ٹھنڈے گاڑی میں بیٹھ کے کافی پی رہی ہیں. ایک تو یہ ان کی منافقت پورے جو ہے وہ پاکستان کے سامنے بے نقاب ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر امان صاحبہ آپ نے جتنی منافقت اور جتنی آپ نے منفی طرز عمل رکھنا تھا، آپ نے عدالتی اداروں کے خلاف یہ کیا، آپ نے ججز کے خلاف یہ کیا، آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف یہ کیا، آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف یہ کیا، آج آپ نے نیب کے ادارے کے خلاف کر کے محترم شہباز شریف صاحب کو اور محترم حمزہ شہباز صاحب کو ٹکے آنے کا نہیں چھوڑا. آپ کو اپنا تو پتا تھا کہ اب آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے، تو آپ نے کہا کہ جناب ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے کہ مزداق. آپ نے اپنے چچا کی اور اپنے کزن کی سیاست کا بیڑا گھر کیا. باقی راجہ بشارت صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا، قانون اور آئین کے مطابق ہر چیز انشاءاللہ ڈیل ہوگی. اور اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ان کی پریس کانفرنس کے اندر آج انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑی بڑی باتیں. کہتی ہیں کشمیر کا نقشہ بنا دینے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے سے. کہتی ہیں کشمیر یا سری نگر کا نام کسی سڑک کا رکھنے سے جو ہے وہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کہتی ہیں کہ جناب ہمارے دور کے اندر بھارت میں ضرورت نہیں تھی کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کریں. بالکل ٹھیک کہا بیگم صفدر امان صاحبہ آپ نے. قطن بھی کشمیر نقشے میں شامل کرنے سے جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا. قطن بھی سری نگر کا نام کسی روڈ سڑک کا یا کشمیر کا نام رکھنے سے جو ہے وہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا. کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا مودی کی اماں کو ساڑیاں بھیجنے سے. کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا مودی کی بہن کو آم کی ٹوکریاں بھیجنے سے. کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا مودی کو ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کو، روایات کو، تہذیب کو بالائے طاق رکھواتے ہوئے اپنے گھر میں اپنی نواسی کی شادی میں بلانے سے کشمیر آزاد ہوگا. کشمیر آزاد ہوگا اجیت دیول
کہ جو برملا کہتا ہے کہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا میری زندگی کا خواب ہے، اس کو مودی کے ساتھ اپنے گھر میں اور اپنی بیٹی کے گھر میں، جناب بیگم صفدر امان صاحبہ اپنی بیٹی کے شادی پہ اپنے گھر میں بلانے سے، اجیت دیول کو اور پھر جناب آپ کے مودی کو گھر میں بلانے سے جو ہے وہ کشمیر آزاد ہوگا. جناب بالکل کشمیر کس طرح آزاد ہوگا کہ آپ کے ابا جی انڈیا جائیں اور پاکستان کی 72 سالہ ہسٹری میں جب بھی پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم انڈیا جاتا ہے تو وہاں پر آفیشلی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے اس کی ملاقات کروائی جاتی ہے. آپ کے ابا جی نے وہ روایت قائم کی، غداری کی روایت قائم کی، افسوسناک روایت قائم کی، پاکستان کی عزت اور وقار کی پامالی کی روایت قائم کی، کشمیری عوام کے سینے پہ خنجر گھونپنے کی روایت قائم کی کہ آپ گئے دورے پہ تو وہاں، اور دورے پہ بھی بن بلائے گئے. مودی کے جناب تقریب حلف برداری تھی، انہوں نے بلانا بھی نہیں تھا لیکن بن بلائے گئے اور وہاں جا کے حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی. وہاں پہ جناب جندال کے ساتھ جو آپ کا بزنس پارٹنر تھا اس کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں کی. کشمیر اس طرح آزاد ہوگا. بی بی آپ کیا بتاتی ہو؟ سر سے پاؤں تک، سر کے ایک بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کرپشن، بددیانتی، اقربا پروری، لوٹ مار، کشمیر کے کاس سے جناب غداری، ریاستی اداروں کے خلاف سازشیں، ملک کے عدالتی اداروں کے خلاف سازشیں، ملک کی عوام کے خلاف سازشیں. آپ کا تو تن من دھن اس چیز کے اوپر قائم ہے اور آپ ہمیں بتاتی ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بتاتی ہیں کہ جن کا کشمیر سٹینس، جن کا کشمیر کے اوپر سٹینڈ پوری دنیا کے اندر مانا بھی جاتا ہے، جانا بھی جاتا ہے، پہچانا بھی جاتا ہے اور گردانا بھی جاتا ہے. تو آج بیگم صفدر امان صاحبہ الٹی ہوں گی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا کہ مزداد آپ جب آج کے دن میں ذلیل و خوار ہو گئی اور آپ کی پارٹی بھی ذلیل و خوار ہو گئی تو آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ مزداد آپ کشمیر کی باتیں کر رہی ہیں، آپ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر باتیں کر رہی ہیں. آپ آج کا جواب دیں کہ آج آپ نے ملک اور قوم کا اور پاکستان کی عوام کا اور ریاست کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا اور نون لیگ کا سر بھی جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا. انشاءاللہ پاکستان کی عوام آپ کی کسی سازش کا انشاءاللہ شکار نہیں ہوگی. بہت شکریہ. معاملات جو ہے وہ بنے تو وزیر قانون ہے آپ پنجاب کے بینگ لا منسٹر، آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کی قانونی کارروائی جو ہے وہ مریم صاحبہ کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ آپ لوگ مطلب پلان کریں یا ہو سکتی ہے؟ آپ مطلب اس چیز کے اوپر تھوڑا روشنی ڈال دیجیے. یہ سب کچھ جو آج ہوا ہے یہ کس کی انسٹیگیشن پہ ہوا؟ یہ مریم صاحبہ کی انسٹیگیشن پہ ہوا. انہوں نے کروایا اور ابیٹمنٹ ان کی اس حد تک تھی کہ ان کی اپنی سیکیورٹی کی گاڑی میں پتھر لائے گئے، یہ میڈیا سر نے دکھایا. اور جو پولیس کے ساتھ ان کا جھگڑا شروع ہوا وہ بھی پولیس کی جو بیریکیڈ سے ان کو انہوں نے پہلے گاڑی سے ہٹ کیا تو وہاں سے یہ سارا سکفل شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کھیل میں مرکزی کردار ہی وہ ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ کون سے جرم میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ تو سارے اس کے ماسٹر مائنڈ ہی وہ ہیں اور وہ خود اس سارے ایکٹ میں شامل تھی. اور نیب نے جو استغاثہ بھیجنا ہے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، جو پولیس نے استغاثہ دینا ہے ہم اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے. دیٹ دا فیکٹس کم فور دا پیپل. انصاری صاحب جی سر. یہ بتائیے گا کہ کیا جو مریم ہیں ان کے معاملے میں حکومت کسی مسئلے حق کا شکار تو نہیں ہوگی جیسے نواز شریف کے معاملے میں ہوئی، اسے باہر بھیجا گیا اور پھر پتہ چلے کہ آج آپ انہیں مرکزی کردار کہہ رہے ہیں اور لیگی کارکن تو گرفتار ہو جائے اور مریم نواز اسی طرح آزاد رہے. دیکھیں میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. جس کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بلکہ میں نے تو آپ کو یہ بھی اندیہ دیا ہے کہ ایک خاتون جو آلریڈی بیل پہ ہے اس نے آج بیل کی کنسیشن کا بھی مس یوز کیا ہے. سو وقت آنے دیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام کے خلاف کارروائی. جی میاں صاحب بتائیے کہ جو پولیس نے ڈیفینیٹلی آپ کو بتا دیا ہوگا اب تک کیا صورتحال وہاں پہ رہی، مریم نواز کو پرچے میں نامینیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بتائیں. دوسرا فیصلہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب بڑے خاموش ہیں، کہیں پھر کوئی اختلاف تو نہیں شروع ہو گئے ان کے آپس میں؟ دیکھیں جہاں تک
پرچے کی تفصیل کا تعلق ہے وہ استغاثہ مرتب ہو رہا تھا. جب میں ادھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا استغاثہ مرتب ہو رہا تھا. چونکہ ابھی میں نے استغاثہ دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن ہے استغاثے کے لیے. جو بھی استغاثہ نیب کی طرف سے آئے گا گورنمنٹ اس کو لے کر آگے چلے گی. جو ہمارے کارکنان پر حملہ ہوا، جن لوگوں نے حملہ کیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے. اس میں کسی قسم کی بھی مینیپولیشن کی گنجائش نہیں ہے. جو کوئی سامنے آئے گا اس کا وہ ایکٹ جو اس کے ساتھ کوریج کے حوالے سے ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے اس کے خلاف کارروائی اس کے مطابق کی جائے گی. اچھا، اس میں ایک چیز کلیئر کر دوں. جو میاں صاحب نے سوال پوچھا ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، میں نے آج سے 2 دن پہلے جو ہے وہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں بھی کہا تھا، آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے انکشاف کر دوں. مجھے آل شریف کی فیملی کے جو قریبی عزیز ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا آج سے 2 ہفتے پہلے کہ جس دن شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم گئی تھی اور یہ رات کو بچ گئے، تو سب سے زیادہ اگر افسوس اور صدمہ اور دکھ ہوا تھا کہ یہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے، وہ بیگم صفدر امان صاحب کو ہوا تھا. سب سے زیادہ دکھ. یہ میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ ان کی فیملی کے انتہائی قریبی عزیز ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا یہ چاہتی ہیں بیگم صفدر امان صاحبہ کہ شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شہباز صاحب کی سیاست ختم ہو، کیونکہ ان کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے. تو یہ ان کے انٹرنل پالیٹکس ہے نا. ایک اس کے بعد محمد علی صاحب، اس کے بعد قذافی بٹ صاحب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آئے تو استغاثہ ابھی ہو رہا تھا، تو اتنا ٹائم گزر چکا ہے، پھر بات کوئی انفیسا بنی کہ شاید مصلحت کا شکار ہے، آپ نام نہیں لینا چاہتے مریم نواز کا یا اسے نامزد نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ سمجھ سے بالا تر کہ اتنا ٹائم گزر گیا اور ابھی تک آپ نام واضح نہیں کر رہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نام میں نے نہیں لکھوانا. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ استغاثہ نیب کی طرف سے آ رہا ہے، ان کے دفتر ان کے پر حملہ ہوا ہے. دوسرا استغاثہ پولیس کی طرف سے آنا ہے جو ان کے دفتر پر حملہ ہوا ہے، جو ہمارے پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جس میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ 4 اس وقت بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو جیسا استغاثہ آئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور پھر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی بات اگر کوئی مخفی رکھنا چاہے بھی تو وہ نہیں رکھ سکتا. جس کا جو ایکٹ ہے وہ سامنے آئے گا. آپ تو یہ کہ گاڑیوں کی جو آپ نے بتائی کہ جعلی نمبر پلیٹس کے ساتھ اس میں شریک تھی، کیا آئیڈینٹیفائی ہوگی کہ وہ کن کی گاڑیاں تھیں اور کتنے کارکن اب تک جو ہے مستقل گروپ کے پولیس نے گرفتار کیے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کل وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی نیب میں طلبی ہے، تو اس حوالے سے کیا یا وہ اکیلے پیش؟ گاڑیوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا، ایک کالے رنگ کی گاڑی تھی ویگو یا جو ڈالا ٹائپ گاڑی تھی جو ان کی سیکیورٹی کی تھی. جو اس پہ نمبر لگا ہوا تھا وہ فیک نمبر ہے. جو گاڑی کو چلا رہے تھے ان کی ایک یونین کونسل کے کوئی ناظم ہیں، سم تھنگ کوکر ان کا نام ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اس وقت تک. اسی طرح دوسری گاڑیاں رینڈم چیک میں بے شمار گاڑیاں وہاں پر ایسی آئی تھی جو فیک نمبرز کے ساتھ تھیں. اب مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی تصویر ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے آتی ہے اور اس گاڑی کے نمبر پلیٹ فیک ہے تو وہ دھوکہ دہی اور فراڈ کا مرتکب ہو رہا ہے. اس لیے جو گاڑیاں اس وقت آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، پولیس کے پاس موجود ہے. جو لوگ ان گاڑیوں کو چلا رہے تھے یا ان گاڑیوں میں سوار تھے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے بھی سلسلے میں لیا جا رہا ہے تو آپ سے ہم شیئر کر لیں گے. دوسری بات آپ نے کل کے حوالے سے سی ایم صاحب کے حوالے سے فرمایا. سی ایم صاحب نے گزشتہ کل جو ہے کل آپ کے سامنے اپنا سیف سٹی میں یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے نیب نے بلایا، مجھے بلایا، میں جاؤں گا. تو یہ ان کی افدید ہے، کون ساتھ جاتا ہے، لیکن ایک پرامن شہری، قانون پر عمل درآمد کرنے والا شہری، اس ملک کے آئین اور قانون پر ایمان رکھنے والا شہری جو ہے اس حیثیت میں وہ جائیں گے. آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد آپ صاحبہ کی جانب سے جو ضمانت ہے اس کا مس یوز کیا گیا، تو کیا پنجاب گورنمنٹ کو ایسا سوچ رہی ہے کہ ان کی ضمانت کے حوالے سے دوبارہ سے ریٹ پٹیشن کی جائے کہ اس کو کینسل کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں نے بالکل یہ کہا ہے اور یہ اندیا دیا ہے اور یہ ہونا چاہیے.
اب ریلیونٹ اس میں کون ہے؟ پنجاب گورنمنٹ ریلیٹو ہے یا وہ ادارہ جس کیس میں ان کی بیل ہوئی ہے، جس ادارے کے پاس اس کی اونرشپ ہے وہ جائے. بہرحال اس سلسلے میں تحرک ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ. آخری کوشچن یہ بتائیے گا کہ جیسے شوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل جاتی عمروں میں 10 لاکھ بانٹا گیا، کہ آپ کو پہلے اطلاع تھی کہ ایسا تھا کہ انہوں نے یہاں کے پتھراؤ وغیرہ کرنے؟ کہ میں جواب یہ میری آج کی اطلاع ہے اور ان کے قریبی حلقوں کی اطلاع ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری بھی تعلق دوستی یاری نون لیگ کے حلقوں سے اور باقی ان کے ایم پی اے سے اور ان کے باقی لیڈرشپ سے. میں تو ان کی فیملی کے کچھ بندوں کے ساتھ ہے، اطلاع مل جاتی ہے، شریکہ ہر فیملی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ان کی فیملی کا بھی جو شریکہ ہے وہ ساری رپورٹیں دے دیتا ہے. تو یہ رات کو یہ ساری پلاننگ ہوئی. بہت شکریہ. مطلب ہے کہ آپ کے